الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان اللہ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات خیریت سے ہیں؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ تمام پر اپنا فضل فرمائے. مولا کریم اس جلسے کو رب حقیقی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اس کا بہتر صلہ نصیب فرمائے. آمین. محترم حضرات، کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے وہ آقا کہ جس کے اشارے سے کائنات گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، سورج کو اشارہ کر دیں تو پلٹ آتا ہے، چاند کو انگلی کا اشارہ کر دیں تو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معظم مطہر مبرم بارگاہ میں خلوص دل سے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درود کو اس یقین کے ساتھ پڑھا کرو کہ جب تم درود پڑھتے ہو نا تو اس درود کو آپ کی ایڈنٹی کارڈ کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس یقین کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیے، درود ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ایسا تحفہ ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نماز سے فارغ ہوئے، درود پاک پڑھا، آقا نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، صحابی اب تم دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا. اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا. تو محترم حضرات، جب بھی کہا جائے درود، اور جب نام محمد پہلی بار آئے تو یاد رکھنے ایک مجلس میں جب پہلی بار آئے تو امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، پہلی مرتبہ نبی کے نام پر تم پر واجب ہے کہ درود پاک پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیا کرو. اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان ہے کہ مولا کارساز نے ہم تمام کو جمع فرمایا. علماء کرام کی محنتیں کاوشیں ہیں کہ ہم تمام لوگ جمع ہوئے. محترم حضرات، میں کچھ دیر حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری پر ذکر کروں گا ان کا، اور ان کے تذکرے کے بعد اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے سید صاحب کا ہم انتظار کریں گے. اگر اس وقت آ گئے تو ہٹ جائیں گے اور حضرت بیٹھیں گے. حضرت کے چہرے کا دیدار کریں. آل رسول ہیں انشاءاللہ. آل رسول کے تو پروردگار نے چہروں میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ بھوکا آدمی دیکھ لے نا حضرت علی کی اولاد کو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیٹ کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور اگر پیاسا ہو تو پروردگار پیاس کو بجھا دیتا ہے. شاعر کہتا ہے، خاص کر کے امام احمد رضا کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. اور جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. کھائی قرآن نے تیرے خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن نے تیرے خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن نے تیرے خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اور محترم حضرات،
शायर कहता है कि वो बिन मांगे आता कर दें, इनायत हो तो ऐसी हो। मचल के कह दे सुभान अल्लाह। याद रखे बंदा मोमिन जब एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देता है ना, मेरे नबी फरमाते हैं लिसान पर 2 कलमे आसान हैं और मीज़ान पर बड़े भारी हैं। पूछा गया वो क्या, तो कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई दुनिया पर रहकर ये पढ़ता है तो सुभान अल्लाह का नाम है, कहता है अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, तो परवरदिगार सुभाना की बरकत से दिल को पाक फरमा देता है। और अगर मोहतरम हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और ख़याल करता है मौला मैं बेकरार हूँ, बेचैन हूँ, रब्बे क़दीर मुझे इत्मीनान नहीं मिल रहा, मौला कारसाज मेरे दिल पर इत्मीनान को नाजिल फरमा दे। याद रखें हदीस पाक है अल बिदाया वन निहाया जिल्द 6 सफ़ा नंबर 246। एक हदीस को नकल करते इब्ने कसीर और बयान फरमाते हैं लोगों, जब इंसान एक जगह पर बैठ जाता है और मुस्तफ़ा का जिक्र करता है, जिक्र में क्या कहता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को कहता है या रसूल अल्लाह आप ना थे तो कुछ ना था, आप आए तो सब कुछ मिल गया। आज ख्वाजा माइनुद्दीन पर हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा आप आए हैं, आपकी औलाद में हज़रत इमाम हसन हुसैन जैसे लोग आए हैं, तभी तो हम याद कर रहे हैं। अगर ये ख्याल करके मर्द मुजाहिद सुभान अल्लाह कहता है तो याद रखे कल मीज़ान पर जो मीज़ान में कमी होगी अल्लाह इसकी वजह से रब हकीकी मीज़ान को पुर फरमा देगा। और अगर पे इत्मीनान होगा तो रिवायत का जुमला ये है, इब्ने कसीर लिखते हैं जब बैठकर खंदा पेशानी से एक मर्द मुजाहिद बैठकर अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, मुस्तफ़ा के गुलामों का जब जिक्र करता है, जिक्र को सुनता है और ख्याल करता है मुस्तफ़ा आपका जिक्र किसी की तरह नहीं है, आपके जिक्र की तरह किसी का जिक्र नहीं है, आपके बेटे के जिक्र की तरह किसी का जिक्र नहीं है, न मौला का जवाब है, न मेरे नबी का जवाब है, न फातिमा तो ज़हरा का जवाब है, न अली करमुल्लाह वजहुल करीम का जवाब है, न हसन और हुसैन का जवाब है, न बगदाद के गौसे आज़म का जवाब है मोहतरम हज़रात, न ख्वाजा माइनुद्दीन हसन संजरी का जवाब है। जब अपनी पर आते हैं तो ज़माना जब कहता है इमाम हसन पर तंबीह करता है, इमाम हुसैन की तंकीद करने लगता है, जब उन पर अंगुशनुमाई उठाती है तो आवाज़ आती है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर से ये पैगाम मिलता है, अरे पूछता क्या है, वो बिन मांगे आता कर दे, इनायत हो तो ऐसी हो, शजर ताज़ीम को आ जाए, हुकूमत हो तो ऐसी हो, अना सागर मेरे ख्वाजा के काशी में आ गया, अना सागर पुकार उठे, करामत हो तो ऐसी हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह कबूल फरमाए आपकी मेहनत को, अल्लाह कबूल फरमाए आपकी मेहनतों को। जो इंसान इमाम हसन या अली के नाम पर तोहफ़ा दे देना, तोहफ़ा भी क्या तो बात मेरे है? तो अली और हुसैन और ख्वाजा मुइनुद्दीन का ताल्लुक़ एक है, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं जो अली के दर का ग़ुलाम बन जाता है अल्लाह वलियों का ताजदार बना देता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह वलियों का ताजदार बना देता है। और याद रखें विलायत हुजूर अली के कदमों से मिला करती है, और जन्नत में कोई दाखिल होगा तो वह अली के इशारों से जाएगा। हैं अब मोहतरम हज़रात याद तो रखें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ा शारो इमाम हुसैन और अली और ख्वाजा मुइनुद्दीन आले रसूल ही की तो वजह है कि हम रोशनी में बैठे हैं, खाने को रोज़ी मिल रही है। अल्लाह कबूल फरमाए। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने आरास्ता फरमाया। बताइए कहाँ से है? आपकी तवज्जो है भाई, लेख के कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तमाम पर अपना करम फरमाए, तमाम को बगदाद दिखाते हुए मदीना दिखा दे। मोहतरम हज़रात ईमानदारी के साथ बताएं अल्लाहु अकबर, क्या ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन संजरी को हमने जाना है? क्या हम पहचानते हैं? इतना तो ज़रूर जानते हैं कि जिस तरीके से गौसे आज़म वलियों के ताजदार हैं, इसी तरीके से हिंदुस्तान के वलियों के ताजदार मुइनुद्दीन हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन संजरी है। और इनका नाम हसन है। क्या नाम है इनका? हसन। हसन नाम है इनका। और मोहतरम हजरात, हम जो बैठ कर के ये जिक्र कर रहे हैं, ये जिक्र जब हम इमाम हुसैन की औलाद का कर रहे हैं तो हम ही नहीं कर रहे, बल्कि इनके कसीदे तो अल्लाह ने कुरान में पढ़े हैं, इनके कसीदे तो अल्लाह ने कुरान में पढ़े हैं। और आप देखें जब कुरान को खोलेंगे ना
تو سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اعوذ باللہ جو پناہ مانگ رہے ہیں ہم شیطان المردود کے شر سے. تو محترم حضرات جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اپنی عاجزی اپنے آپ کو گرا کر اور اپنی عاجزی کا اظہار فرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے جب تم کمزور ظاہر کرتے ہو نا تو اس اعوذ باللہ کو اگر تم پڑھ لو صبح اور پڑھنے کے بعد تم گھر بیٹھ جاؤ اور اگر 7 یا 11 مرتبہ پڑھ لیا تو شیطان اور اس کی پوری ٹیم مل کر اگر تم بہکائے تو بہکا نہ سکتی. اگر تمہیں بہکائے تو بہکا نہ سکتی. محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدسہ میں جگہ بجگہ اپنے اولیاء کا ذکر کیا. علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر. آپ کہیں گے صاحب تفصیل سے تو نام نہیں ہے, صاحب واضح کر کے تو نہیں ہے, اشارۃ النص سے ثابت تو نہیں ہے. یاد رکھے قرآن مقدسہ نے اتنا کہہ دیا نا مصطفیٰ کے گھرانے کو تو بعض بات ختم ہو گئی. اس لیے کہ آقا کا گھرانے کون ہے؟ حضرت علی ہے. آپ جانتے نہیں علی وہ ہے کہ جس کے نام پر اللہ اکبر, جس کے نام پر اگر کوئی صدقہ کر دے, جس کے نام پر یہ جو آج تم تحفہ دے رہے ہو یہ بھی صدقہ نافلہ ہے. اگر کوئی صدقہ کر دے نا تو اللہ تبارک و تعالی شدت گرمی میدان محشر کی ہوگی تو ایسے وقت میں حضور آقا کریم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات اور میرے نبی کا کمال دیکھو, آقا کا جواب نہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو, آقا کریم نے بھی اشارہ دیا کہ مزاروں پر جایا کرو. آقا سے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ مزاروں کو تلاش کر رہے ہیں. کہا ایک بڑھیا بچ گئی اللہ کے عذاب سے, تو بتایا اس لیے بچی کہ انہوں نے موسیٰ کو مزار کا پتہ بتایا. یہ میں نہیں کہتا, آپ تفسیر پڑھیں. فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. آپ پڑھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. جب میں اب تمہید باندھوں گا اس پر آپ غور کرنا. اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ایک بات یاد رکھے, جو ہمارا دل ہے نا یہ ایک غفلت والا دل ہوتا ہے اور ایک اللہ کی یاد والا ہوتا ہے. جب انسان کا دل غفلت میں آ جاتا ہے تو وہ مردہ ہے آدمی, چاہے دنیا میں چل رہا ہے. اور جس کا دل غفلت سے پاک ہے اللہ کی یادوں میں ہے وہ دل زندہ ہے. اور یہ نہیں کہہ رہا وَآتَيْنَاهُ, اس کی پہچان بھی بتائی. اس کی پہچان یہ رحمتً من عندنا, اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اور ایک پہچان یہ بھی دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو علم عطا فرماتا ہے. اور محترم حضرات وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یاد رکھیں اس میں 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ, یہ حضرت خضر سے ملاقات کے لیے گئے, اس کے ساتھ یوشع بن نون ہے اور یہ ہے. تو اس میں 2 جگہ بتائیں. صوفیہ دیکھیے غور کرنا, اگر آپ بات میں غور نہیں کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی میں تقریر نہیں صرف تمہید باندھ رہا ہوں آسانی کے لیے. جب وہاں گئے تو وہاں یہ واقعہ ہے کہ 2 سمندر ملنے کی جگہ وہ ملیں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ جہاں پہنچو گے اگر وہ جگہ واقعی وہ ہے تو مردہ مچھلی بھی زندہ ہو جائے گی. میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ دونوں باتوں پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ 2 سمندر ملنے کی جگہ, یہ کون سی سمندر ہیں؟ لوگوں نے سوچا بس سمندر وہی نہیں, کہا گیا ایسے صوفی اور ایسے اللہ کے مقدس ولی قیامت تک آتے رہیں گے. ان کی پہچان بتائی. 2 سمندر ملنا, صوفیہ فرماتے ہیں ایک سمندر معرفت کا ہے, ایک سمندر شریعت کا ہے. ذرا لیٹ, ایک سمندر معرفت کا ہے, ایک سمندر شریعت کا ہے. مردہ مچھلی سے مراد جہاں تم گئے تو تمہارا مردہ دل زندہ ہو جائے تو بس وہی جگہ اللہ والوں کی جگہ ہوتی ہے. اب محترم حضرات آؤ خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں. یہ خواجہ معین الدین وہ شخص نہیں ہے کہ جو ہند کی سرزمین پر آیا تو کچھ نہ دیا. محترم حضرات نام کیا ہے؟ حسن. سلسلہ کس سے, نسب نامہ کس سے ملتا؟ حضرت موسیٰ کاظم سے جا کر ملتا ہے. محترم حضرات یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں. اور ان کی ماں ماہ نور ہے. کیا نام ہے؟ ماہ نور ہے. کیا نام ہے؟ ان کا سلسلہ امام حسن سے ملتا ہے.
یعنی امام حسین باپ کی طرف سے حسینی اور ماں کی طرف سے حسینی. یہ ذرا لکھ کے کہہ دو سبحان اللہ. ماں کی طرف سے حسنی ہے اور باپ کی طرف سے حسینی ہے. ایک بات اور بتا دوں تو حضور غوث اعظم کے یہ بھانجے ہیں. سبحان اللہ بول دو. کیوں؟ کیونکہ حضرت داؤد نام سنا ہوگا. حضرت داؤد ان کی جو والدہ ہیں حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری کی، یہ چچا زاد بہن ہوتی ہیں کس کی؟ غوث اعظم کی. اور جب خواجہ معین الدین ہندوستان آ رہے تھے تو غوث اعظم کی 6 مہینے خدمت کری. غوث اعظم نے آپ کو دعائیں دی ہیں. محترم حضرات، یہ کوئی فطری ولی نہیں ہے. یہ فطری ولی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ماں کی کوکھ سے ولی پیدا ہوئے، بلکہ یہ دعاؤں سے اور اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کی بنی. اور لیکن عبادات سے بھی کوئی یہ نہ سوچے میں ولی بن جاؤں گا. نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا کرم نہ ہو. اس لیے کہ پیارے، جب اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوتا ہے نا تبھی تو ہمیں وسعت ملتی ہے. اگر رب کا کرم نہ ہو تو کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے رب کا؟ اور رب کا کرم جب ہوگا ہی نہیں، مصطفیٰ کی شریعت کو بالائے طاق رکھ دیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے باتوں کو پس پشت ڈال کر جب زندگی کو گزاریں گے. آج ہمارے حالات ایسے ہیں، دنوں نماز نہیں پڑھتے، مزاروں پر چلے جاتے ہیں. یہ بھی میں ترغیب نہیں دیتا. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ مسجد میں مت جاؤ اور مزاروں پر جاؤ. یاد رکھیں، جو مسجدوں میں جاتا ہے نا پھر وہ مزاروں پر جاتا ہے، تبھی جا کر اللہ اس کے مردہ دل کو زندہ فرما دیتا ہے. یاد رکھیں، یہ ولی ہوتے کون ہیں؟ یہ اللہ کی عبادت کر کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. اللہ تبھی تو ان کے دروں کو آباد کرتا ہے. مجھے بتائیے پیارے، خواجہ معین الدین حسن سنجری ہے، ایک جگہ پر تشریف فرما ہے. ایک اللہ والے آتے ہیں، آپ کے قرب میں آنے کے بعد آپ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹے کر کیا رہا ہے؟ کہتے ہیں دیکھ نہیں رہا میں کیا کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کر باغوں کو پانی دے رہا ہوں. محترم حضرات، ہمیں بھی خدمت کرنی چاہیے، مصطفیٰ کے دامن میں رہنا چاہیے، آقا کے فرمان میں رہ کر یہ سوچنا چاہیے کہ یا رسول اللہ ہماری زندگی آپ سے ہے، ہماری بندگی آپ سے ہے، ہمارا طریقہ آپ سے ہے، ہماری آنکھیں آپ سے ہے، ہمیں زبان آپ کی وجہ سے ملی. مگر مجھے بتائیے کیا یہ زبان رب کے لیے ہم اب اس کو ذکر کر رہے ہیں؟ کیا مصطفیٰ کو اس زبان سے یاد کرتے ہیں؟ یہ آنکھیں کس لیے دی گئی؟ یہ مصطفیٰ کی بنا پر دی گئی ہے. یہ قدم کس لیے دیے گئے؟ یہ مصطفیٰ کی بنا پر دیے گئے ہیں. اب ہماری فکر ہونی چاہیے، اے پروردگار کیا مرنا ہے؟ رب کہتا ہے مرنا ہوگا، تجھے قبر میں جانا ہوگا، تجھے دنیا کو الوداع کہنا ہوگا، تجھے نکرین کا سامنا کرنا ہوگا. اے مولا اگر مرنا ہے تو پروردگار مجھے اپنا محبوب بنا دے. رب قدیر میں چاہتا ہوں کہ مولا تو اپنا جس پر کرم فرماتا ہے ان بندوں میں مجھ کو شمار فرما لے. رب قدیر نظارہ بڑا برا ہوا ہے، میری زندگی کا معیار بڑا برا ہے. اے مولا میرے دن گناہوں میں جا رہے ہیں، میری راتیں گناہوں میں پھنسی ہیں. آج نوجوان راتوں میں محترم حضرات موبائل کو نکال کر کے غلط فحش بازی امیجوں کو دیکھتا ہے، فوٹوؤں کو دیکھتا ہے اور خیال کرتا ہے معین الدین کا چاہنے والا، خواجہ معین الدین کا چاہنے والا ہو، نظام الدین کا چاہنے والا ہو، امام قرطبی کا چاہنے والا ہو، امام زرقنی کا چاہنے والا ہو، امام نصفی کا چاہنے والا ہو، امام تحوی کا چاہنے والا ہو، امام تحتوی کا چاہنے والا ہو، امام تریدی کا چاہنے والا ہو، امام اشعری کا چاہنے والا ہو. نہ تو امام نووی کا چاہنے والا، نہ تو جلال الدین کا چاہنے والا، نہ تو کسی اور اللہ والے کا چاہنے والا ہے. اس لیے کہ اگر چاہنے والا ہوتا تو تیرا خیال ہوتا اے مولا اگر مرنا ہے تو یہ آنکھ تیرے لیے ہو، یہ زبان تیرے لیے ہو، یہ وجود تیرے لیے ہو، یہ سینہ تیرے لیے ہو، یہ دل کی کیفیت تیرے لیے ہو، یہ چاشنی تیرے لیے ہو. اے پروردگار عالم یہ آنکھیں تیری وجہ سے ملی. اے مولا ان آنکھوں میں تیری رحمت ہے. پروردگار چشمان غزالہ کو انعام تو نے دیا ہے، وجود تو نے عطا فرمایا، زندگی کو معیار تو نے دیا ہے، آنکھوں کو زندگی کا معیار تو نے دیا ہے، سماعتیں تو نے دی ہے، زبان کو تو نے تاثیر کا نور بھی دے دیا ہے. اے مولا میں کہنا چاہ رہا ہوں اے رب حقیقی جب تو نے دنیا کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے رب قدیر تو میں چاہتا ہوں یہ تمام دولت
دولتوں سے میں تیرا ذکر کروں، میں تجھ کو یاد کروں، میں تیری فریاد کروں، میں تیرے مقبول بندوں کی بارگاہ میں جاؤں، میں خواجہ معین الدین کو پکاروں، میں غوث اعظم کو پکاروں، میں صابر کلیری کو پکاروں، میں دیگر اولیاء کاملین کو پکاروں۔ اے پروردگار عالم، اے مولا میں گناہگار ہوں، ہو سکتا ہے تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، انہی کی وجہ سے مولا میری بخشش کر دے، انہی کی وجہ سے مولا میری مغفرت فرما دے، اسی کی وجہ سے قبر کے اندھیرے کو دور فرما دے، انہی کی وجہ سے قبر میں روشنی عطا فرما دے۔ محترم حضرات، ہاں مولا تو نے نبی کی وجہ سے بے شمار نعمتوں سے مجھے آراستہ کیا، اور مولا یہاں تک نہیں بلکہ رب قدیر تو نے اپنا کرم فرمایا، مصطفیٰ کی غلامی دے دی۔ بات یہاں تک محدود نہیں بلکہ مولا تو مولا ہے، رب العالمین ہے، تمام عالمین کا، تمام جہان کا مولا تو پالنہار ہے۔ یہاں تک محدود نہیں بلکہ نبی کے قدموں کی وجہ سے اے مولا تو نے اپنی رحمتوں سے اس پوری کائنات کو گھیر لیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی ذیشان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی ذیشان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان